شرم سیاہ سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، آنکھوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک کی جو مٹی ہے، اس مٹی کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش اعظم سے بھی افضل ہے، اس قدر عظیم وہ مقام ہے۔ اب کریں کیا مدینہ منورہ میں؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے، کیا کریں؟ 8 دن کا قیام عام طور پر نصیب ہوتا ہے حجاج کرام کو، ان 8 دنوں کو ہم کیسے گزاریں؟ مدینہ منورہ کی حاضری کے حوالے سے چند باتیں بہت تیزی کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ عزیزان گرامی قدر، مدینہ پاک کی حاضری کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں کچھ ارشاد فرمایا، 2 آیتیں قرآن مجید میں ملتی ہیں۔ ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے میرے حبیب جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب جب ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے آپ کے پاس آئیں تو میرے حبیب آپ بذات خود کہہ دیجئے، ارشاد فرمائیے سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ عزیز دوستو، بنیادی بات یہ ہے کہ جو مدینے جاتا ہے اور جس کو مدینے کی حاضری نصیب ہوتی ہے، بنیادی اور پہلا بڑا فائدہ کیا ہے کہ پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو مدینے جاتا ہے اس کو خود رسول اللہ سلام کیا کرتے ہیں، سلام علیکم۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم فرمایا، فقل سلام علیکم، میرے حبیب ہر آنے والے کو، مگر شرط ایک ہے، الذین یؤمنون بآیاتنا، وہ لوگ آپ کے دربار میں آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ مدینہ بے ایمان جائے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، مدینہ وہ جائے جو ایمان والا ہو۔ تو پہلا فائدہ کیا ہے؟ سلام علیکم، اے میرے حبیب جو مدینے آئے آپ اس کو سلام کر دینا، قل سلام علیکم۔ یہ پہلا فائدہ ہے مدینہ پاک کی حاضری کا کہ خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر آنے والے کو، ہر آنے والی کو سلام نصیب ہو جایا کرتا ہے، یہ پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ کیا؟ اسی آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ دوسرا فائدہ، جو آپ کے دربار میں حاضر ہوگا اللہ نے یہ اپنے ذمے کر رکھا ہے کہ جو آپ تک پہنچے گا اس کو اپنی رحمتوں سے سرفراز فرما دے گا۔ کتب ربکم، اللہ نے لکھ دیا ہے اپنی ذات پر رحمت فرمانا، کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو مدینے آئیں۔ اس سے دوسرا فائدہ پتہ چلا کہ پہلا فائدہ حضور کا سلام ملتا ہے جو مدینے جائے، دوسرا فائدہ اس کو یہ نصیب ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر آنے والے پر رحمت فرماتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون آیا ہے، کیسے آیا ہے، اس کی پچھلی زندگی کی خطائیں کتنی ہیں، اس نے اپنی زندگی میں نافرمانیاں کتنی کی ہیں، اس کی زندگی گزری کیسے ہے، اس کی عبادتوں میں کس قدر وہ غفلت برتتا رہا، وہ جیسا بھی ہے، اس کی راتیں کیسی ہیں، اس کے دن کیسے ہیں، اس کی صبح کیسی ہیں، اس کے شام کیسے ہیں، اس کے معمولات کیسے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں کچھ نہیں دیکھتا، میں بس یہ دیکھتا ہوں کہ یہ آ کر میرے مصطفیٰ کے دربار میں کھڑا ہے، بس میرے حبیب کے دربار میں آ کر کھڑا ہو گیا، اب اس پر رحمت کا نزول یہ میرے ذمے میں نے لکھ رکھا ہے۔ یہ 2 بنیادی فائدے آپ کو قرآن کی آیت مبارکہ سے پتہ چلے، یہ سمجھنا ضروری کیوں ہے۔ مدینہ منورہ کی حاضری کو بہت سے لوگ اس زمانے میں بہت معمولی چیز سمجھ رہے ہیں، یا اس کی اہمیت جو ہے اس کے امپورٹنس کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ بہت سے لوگ تو کہہ رہے ہیں بھائی حج ہو جاتا ہے، یہ مدینہ جانا ضروری کیوں ہے؟ مگر ان لوگوں کو قرآن کی طرف دیکھنا چاہیے کہ قرآن نے کس قدر اہمیت بیان فرمائی ہے۔ 100% رحمت کہاں ملتی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے 100% رحمت اگر کہیں ملتی ہے تو میرے مصطفیٰ کے شہر میں ملا کرتی ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے ذمے رحمت کو لازم قرار دے دیا۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ اب آئیے سورہ نساء کی طرف، وہاں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ پاک فرماتا ہے جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، جانوں پر ظلم کریں کا مطلب گناہ کریں۔ آپ اور میں جتنے اس وقت ہال میں بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا۔ انسان بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار خطا کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
جاؤک، اے میرے حبیب جو اپنی جانوں پر ظلم کریں وہ کہاں جائیں؟ اللہ پاک فرماتا ہے میرے حبیب وہ تیرے پاس آئیں، جاؤکا، اے میرے حبیب وہ تیرے دربار میں آئیں۔ یہ آیت مبارکہ عام طور پر حضور کے روضے کی حاضری پر پڑھی جاتی ہے اور بار بار دہرائی جاتی ہے، اور یہ حضور کی جالیوں پر لکھی ہوئی آیت مبارکہ ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے حبیب جو اپنی جانوں پر ظلم کریں وہ آپ کے پاس آئیں، پھر کیا کریں؟ فاستغفر اللہ، پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بخشش طلب کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت طلب کریں۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اے میرے حبیب جو اپنی جانوں پر ظلم کریں وہ آپ کے پاس آئیں اور اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کریں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، آج جب کوئی بندہ دربار مصطفیٰ میں کھڑے ہو کر اللہ سے بخششیں مانگتا ہے تو پھر رسول اللہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا تو نے میرے کروڑوں امتیوں میں سے اس امتی کو میرے دربار کی حاضری عطا فرمائی ہے اور یہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے، اے اللہ میں بھی اس کی بخشش کی تجھ سے التجا کرتا ہوں۔ واستغفر لهم الرسول، پھر رسول اللہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، بدلے میں کیا ہوتا ہے؟ لوجد اللہ توابا رحیما، اللہ پاک فرماتا ہے ہر آنے والے کی توبہ بھی قبول کر لی جاتی ہے، رحمتوں کا تحفہ بھی عنایت کر دیا جاتا ہے۔ اس آیت سے پتہ کیا چلا؟ بخششیں مانگنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو دربار بنایا ہے اس دربار کو دربار محمدی کہتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تین باتیں میں نے بڑی بنیادی آپ کو قرآن اور حدیث قرآن پاک کی روشنی میں سمجھا دی۔ بنیادی بات، پہلی بات سلام ملتا ہے، دوسری بات رحمت ملتی ہے، تیسری بات مغفرت ملتی ہے۔ یاد رکھیں گے آپ تینوں باتیں، جب آپ اس احساس کے ساتھ مدینے جائیں گے تو پھر واقعی کیفیت نصیب ہوگی۔ تینوں باتوں کو ذہن نشین رکھیں، میں مدینے جا رہا ہوں، مجھے کیا ملنے والا ہے؟ پہلی بات، مجھے اللہ کی جانب سے، مصطفیٰ کی جانب سے سلام ملنے والا ہے، اللہ کی جانب سے رحمت ملنے والی ہے۔ تیسرا، میں جو دربار نبوی میں حاضر ہو رہا ہوں مجھے اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت کا پروانہ نصیب ہو جانے والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اسی کو حضور نے دوسرے کلمات میں آسان کر کے ارشاد فرمایا، من زار قبری، چوتھا انعام آپ اس کو سمجھیں، آپ یاد رکھیں، اس ترتیب کو ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ پھر جب آپ مدینہ پاک جائیں گے تو پھر کیفیت کے ساتھ حاضری دیں گے۔ پہلی چیز کیا ملتی ہے؟ پہلی چیز کیا ملتی ہے؟ سلام ملتا ہے۔ کس کا سلام ملتا ہے؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سلام ملتا ہے۔ کس کو ملتا ہے؟ آنے والے کو۔ آپ بولیں گے میں تو ایسا بندہ نہیں ہوں، میں تو اس لائق نہیں کہ سرکار سلام کریں۔ حضور فرماتے ہیں یہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کریں گے، میں ڈیسائیڈ نہیں کروں گا کہ کس کو سلام ملنا ہے، یہ اللہ نے پہلے سے ڈیسائیڈ کر رکھا ہے۔ جس کو مدینے بلایا جاتا ہے اس کو سلام سے سرفراز فرمایا جاتا ہے۔ آپ مدینے جا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی زبانی آپ کو سلام کہلوانا چاہتا ہے۔ جب چاہتا ہے تبھی مدینے بلوا لیا کرتا ہے، نہیں چاہتا تو پھر مدینے آنے بھی نہیں دیتا۔ یہ پہلی بات، سلام ملتا ہے۔ دوسری بات رحمت ملتی ہے، رحمت ملتی ہے۔ تیسری چیز مغفرت ملتی ہے۔ چوتھی چیز حدیث سے پتہ چلتی ہے، وجبت لہو شفاعتی، حضور فرماتے ہیں جو مدینے آتا ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو جایا کرتی ہے۔ جو مدینے آتا ہے، مدینے اگر کوئی زندگی میں ایک مرتبہ بھی پہنچ گیا، اب قیامت کے دن اسے مجھے تلاش کرنا نہیں پڑے گا، مدینے آنے والے کو میری شفاعت خود تلاش کر لیا کرے گی۔ مدینے آیا تھا، میرے دربار میں آیا تھا، میری گنبد کے نیچے کھڑا ہو گیا تھا، میری جالیوں کے سامنے کھڑا ہوا تھا، حضور فرماتے ہیں شفاعت کروں گا نہیں، شفاعت اس پر واجب ہو گئی، میں اس کی بخشش کروا کے رہوں گا۔ جو مدینہ منورہ آئے میں اس کی شفاعت کروا کے رہوں گا۔ تو چار بنیادی فائدے مدینہ پاک جانے کے ہمیں پتہ چل گئے۔ جب آپ ان باتوں کو سمجھیں گے تو پھر یقینی طور پر جب آپ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پر حاضری دیں گے تو پھر یقینی طور پر کیفیتیں دل کی لاجواب ہوں گی۔ اتنے عظیم تحفے، حضور کا سلام میسر آنا، رسول اللہ تعالیٰ کی رحمت کا میسر آنا، مغفرت کا میسر آنا اور شفاعت کا میسر آنا، یہ تین چار چیزیں اگر کسی بندے کو مل جائیں تو پھر اور چاہیے کیا؟ زندگی میں آنا چیز ہو گیا، عزیزان گرامی قدر پیدا ہونا چیز ہو گیا۔ اگر یہ چار چیزیں ہم کو میسر آ گئیں، یہ چار دولتیں اللہ رب العزت اگر ہم کو عطا فرما دے تو اور انسان کو اور چاہیے کیا؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہو گئی بات قرآن اور حدیث کی روشنی میں چار فائدے مدینہ پاک جانے کے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے۔ عزیزان گرامی قدر، اب مدینہ جائیں تو کریں کیا؟ یہ بڑے امپورٹنٹ
کام ہے. میں بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. نمبر اس واسطے لگا رہا ہوں تاکہ یہ باتیں ذہن نشین ہو جائیں. نمبرز کے ذریعے یاد رکھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. اس واسطے نمبر وائز میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کیا کریں مدینے میں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں مکہ معظمہ میں عمرہ ہوتا ہے، احرام ہوتا ہے، طواف ہوتا ہے، سعی ہوتی ہے، زمزم ہوتا ہے اور پھر دھوم ہوتی ہے. مدینہ منورہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. کیا کریں مدینہ منورہ میں؟ عزیزان گرامی قدر، یہ بہت سے لوگ سوالات کر لیتے ہیں. کوئی ایکٹیویٹی مدینہ پاک میں ہے ہی نہیں. ایک بعض بدبخت تو ایسے بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نعوذ باللہ مدینہ میں تو دل ہی نہیں لگتا، کیا ہے یہاں پر؟ عزیز دوستو، یہ بہت بڑی بدبختی کی علامت ہے کہ انسان مدینہ منورہ پہنچ کر بولے کہ مدینہ میں ہے کیا. عزیز دوستو، مدینہ میں کیا ہے آپ خود اندازہ لگائیں. مدینہ منورہ میں جو روضہ ہے حضور علیہ السلام کا، اور جس مقام پر حضور علیہ السلام کا جسد مبارک ہے، جس میں شریف ہے، جس میں مبارک سے لگی ہوئی مٹی کی عظمت کا عالم یہ ہے. میں نہیں کہہ رہا، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں حضرت قاضی عیاض نے لکھا ہے اور تمام علماء اور محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے جسم اقدس سے جو مٹی لگی ہوئی ہے، اس مٹی کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے. عزیزان گرامی قدر، رسول اللہ علیہ السلام کا روضہ مبارک وہ جو ہے، وہ کعبۃ روضہ مبارک کا جو حصہ ہے، آپ یوں کہہ سکتے ہیں. تو سب سے پہلا کام، جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے مدینہ منورہ میں، وہ حضور علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کی حاضری ہے. سرکار پاک علیہ السلام کے روضے کی حاضری سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہے. جب قافلہ ٹرین بسوں کی شکل میں روانہ ہو سرکار پاک علیہ السلام کے شہر مبارک کی طرف، تو پھر انسان کے قلب کی کیفیت جدا ہو جانی چاہیے. چونکہ حضور نے یاد فرمایا ہے، حضور نے کرم فرمایا ہے، حضور نے اپنے کروڑوں امتیوں میں سے آپ کا انتخاب فرمایا ہے مدینہ آنے کے لیے. حضور نے چاہا ہے، حضور نے توجہ فرمائی ہے، تبھی تو آپ کی مدینہ پاک حاضری ہونے لگی ہے. عزیز دوستو، بہت سے لوگ سوتے ہوئے مدینہ میں داخل ہو جاتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہوتا، کوئی محبت نہیں ہوتی، کوئی قلب کے جذبات نہیں ہوتے، بس یوں ہی مدینہ پہنچ جایا کرتے ہیں. جبکہ مدینہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پہنچنے سے پہلے تیاریاں کرنے کی ضرورت ہے، احساس کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی قدر، دلوں کو کاسا بنا لینے کی ضرورت ہے، آنکھوں سے آنسو بہانے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے ایک زندگی کے سب سے سنہرے دن عطا فرمانے کا ارادہ فرما لیا. مدینے کا قیام تو جانے سے پہلے انسان ایکسائٹڈ ہو. اور آپ کو میں یہ کیوں بول رہا ہوں عزیزان گرامی قدر، مدینہ منورہ جب جاتے لوٹتے رسول اللہ علیہ السلام، روایتوں میں آیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام کو دور سے مدینے کی دیواریں نظر آتی. حضور علیہ السلام اپنی سواری کو بھگانے لگتے کہ میرا مدینہ پلٹ کر آ گیا. رسول اللہ علیہ السلام جب مدینہ منورہ جاتے تو حضور بے پناہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ مدینہ منورہ جاتے. یہ سواری کو ریڑھ لگانا اس بات کی علامت تھا کہ مجھے اپنے مدینے سے بہت پیار ہے. عزیز دوستو، مکہ مدینے کے پیار کی میں کوئی بحث نہیں کرتا، وہ بڑی طویل بحث ہے، اس بحث میں گئے بغیر میں اتنا اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ مدینے میں ہے کیا. حضور علیہ السلام نے مکے میں 53 سال گزارے، مدینہ منورہ میں ظاہری زندگی کے 10 سال گزارے، یہ تو آپ تمام لوگ جانتے ہیں. ان 10 سالوں کے بعد رسول اللہ نے 8 سال میں، یعنی حضور کی جب عمر مبارک 61 ایئرس تھی، مکہ فتح ہو گیا. رسول اللہ علیہ السلام کا کمپلیٹ کنٹرول مکہ معظمہ پر ہو گیا. حضور اگر چاہتے مکے میں قیام کرنا، کوئی رسول اللہ کو روکنے والا نہیں تھا. پی آر تھا، ایک معنی میں پرماننٹ ریسیڈنسی رسول اللہ کو مل سکتی تھی اور تھا مکہ معظمہ حضور کا. مگر حضور علیہ السلام کو مدینے سے اتنی محبت ہو گئی تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، لوٹ کر مدینہ منورہ آ گئے. رسول اللہ نے حج فرمایا. حج فرمانے کے بعد 2-4 مہینے رسول اللہ اگر چاہتے تو رک سکتے تھے، مگر رسول اللہ علیہ السلام رکے نہیں، حضور پلٹ کر مدینہ آ گئے. اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ سرکار کو مکے سے پیار ہے، مگر مدینے سے جو حضور کو محبت ہے وہ مکے سے زیادہ ہے. میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور کی احادیث، حضور کی زندگی ہم کو بتلاتی ہے کہ حضور اگر چاہیں تو قیام کر سکتے تھے، مگر حضور علیہ السلام نے مکہ معظمہ کے قیام
پر مدینہ منورہ کے قیام کو ترجیح دی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ معظمہ میں رہنے کو زیادہ پسند فرمایا، اس سے زیادہ مدینہ منورہ میں رہنے کو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے پسند فرمایا۔ ایسا کیوں تھا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ دارالخلافہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ ایسا شہر ہے جس نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو امن دیا، راحت دی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی باضابطہ یہاں پر حکومت قائم ہوئی۔ تو بہرحال رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینہ منورہ سے بے پناہ پیار ہے۔ تو پہلی بات، جب آپ مدینہ منورہ جانے لگیں اس بات کا خیال رکھیں کہ یہاں جب حضور آتے تھے، سوتے ہوئے کبھی حضور نہیں آئے، حضور جب بھی یہاں آتے تھے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ آتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی یہاں آتے تھے خوش ہوتے ہوئے تشریف لاتے تھے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی یہاں آتے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑی راحت نصیب ہوتی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی یہاں آتے تھے حضور کو ایک اپنائیت فیل ہوتی تھی۔ ہم چونکہ حضور کے امتی ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری ہے جب ہم مدینہ منورہ جائیں تو پورے ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جائیں، درود و سلام کے ساتھ جائیں، پوری تیاری کے ساتھ جائیں۔ عزیزان گرامی قدر، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ اپنے مقام پر جب آپ سامان وغیرہ پہنچا دیں اور اچھی طرح غسل کر لیں، پاکیزہ کپڑے پہن لیں۔ بہت سے لوگ مدینہ منورہ میں بغیر ٹوپی کے بھی گھومتے ہیں، ٹھیک ہے اگر عادت نہیں ہے، مگر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ کم سے کم مدینہ منورہ ٹوپی پہننا فرض نہیں ہے۔ بہت سے نوجوان مجھ سے بحث بھی کرتے ہیں، آپ یہ زبردستی کہ ہمیں ٹوپی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بھائی واقعی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مگر بہتر ہے، حضور کا شہر ہے، اگر آپ ٹوپی لگا لیں تو اس نیت کے ساتھ لگا لیں کہ ٹوپی اور عمامہ حضور کی سنت ہے۔ اگر ٹوپی پہن لیں تو بہت اچھا ہے۔ بہرحال ادب کے ساتھ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے پر حاضری کا ارادہ فرمائیں۔ عزیزان گرامی قدر، جب آپ سرکار پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر مبارک میں پہنچیں گے اور جب پوری تیاری کے ساتھ عطر لگا کر اور پورے اہتمام کے ساتھ پاکیزہ کپڑے پہن کر جب سرکار کی مسجد جانے لگیں گے تو پھر آپ کو دور سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا گنبد خضرا نظر آنے لگے گا۔ میں آپ کو کیا بولوں کہ یہ کیسا گنبد ہے عزیز دوستو، دن میں دیکھو تو اس کا الگ نور ہے، رات میں دیکھو تو اس کا الگ سرور ہے۔ عزیز دوستو، دور سے دیکھو تو الگ کیفیت ہے، قریب سے دیکھو تو اس کا الگ انداز ہے، صحن سے دیکھو تو الگ کیفیتیں اس نصیب ہو جاتی ہیں، مسجد میں بیٹھ کر دیکھو تو الگ کیفیتیں نصیب ہوتی ہیں، بقیع شریف سے دیکھو تو اس کا الگ مزہ ہے، سامنے سے دیکھو تو الگ کیفیت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا میں کوئی گنبد ایسا نہیں ہے جس کو دیکھنے سے انسان کو اتنا قرار ملے جیسا قرار سرکار کے گنبد کو دیکھ کر نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ ہمارے ہندوستان کے بڑے بزرگ گزرے ہیں، پیر جماعت علی شاہ صاحب۔ یہ ہندوستان آزاد ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے، بات گنبد خضرا کی نکلی ہے تو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ حاضر ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگ ہماری طرح 8 دن 10 دن کے لیے نہیں جاتے تھے، جب جاتے تھے تو مکے کا قیام 2 مہینے، مدینے کا قیام 1 مہینہ۔ جب حجاج جاتے تھے تو معافیاں مانگ کر، رو دھو کر، سچی توبہ کر کے، جب لوٹتے تھے تو 5 نمازوں کا اہتمام، داڑھی کا اہتمام، پکی توبہ، سچی توبہ، زبردست حج۔ عزیزان گرامی قدر، آج کل وہ ایکسائٹمنٹ نہیں رہا، گئے تک گئے، پلٹ کر آئے تو پھر وہی ہماری پرانی دنیا، پھر وہی نمازوں سے غفلت۔ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پچھلے زمانوں میں 5 6 10 حج نہیں ہوتے تھے، 20 25 عمرے نہیں ہوتے تھے، زندگی میں 1 حج ہوتا تھا، مگر وہ 1 حج پوری زندگی کو بدل دینے والا حج ہو جایا کرتا تھا۔ آسانیاں نہیں تھی، مگر جب جاتے تھے تو پھر پلٹ کر آتے تھے تو ان کو احساس ہوتا تھا کہ میں اللہ کا مہمان بن کر آیا ہوں، اللہ پاک نے مجھے چنا، اللہ پاک نے مجھ پر کرم فرمایا، مجھے اللہ نے اپنا مہمان بنایا، تو پھر مجھے اس کی حیا ہونا چاہیے، اس کا خیال ہونا چاہیے۔ بہرحال اس زمانے میں لوگ جاتے تھے تو رہتے تھے مدینے۔ حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں رہنے لگا۔ اس زمانے میں دولت نہیں تھی، تیل نہیں تھا، سعودی عرب کے پاس پیسہ نہیں تھا، غربت بہت تھی، ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا۔ فرماتے ہیں ہم لوگ رات کا جب کھانا کھاتے اور ہمارا دسترخوان جا کر ہم جب جھٹک دیتے تو ایک بچہ آتا اور ان جھٹکے ہوئے دانوں کو چن چن کر کھانے لگتا۔ پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا، چھوڑ دیا، دوسرے دن پھر وہ بچہ آ گیا اور ہمارے خیمے کے باہر پھر وہ دانے چن چن کر کھانے لگا۔ تو میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے کہا، بیٹے تمہیں بھوک لگی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو فرمایا کیوں گھر میں نہیں کھا لیتے؟ تو اس نے کہا میرے بابا انتقال کر گئے، میری امی نے دوسری شادی کر لی ہے، کبھی کھانا مل جاتا ہے کبھی نہیں ملتا، آپ لوگ آئے ہوئے ہیں قافلے والے تو میں نے سوچا کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، میں نے اس بچے سے کہا بیٹے اب ایک کام کرو، جب تک ہم رہیں روزانہ ہمارے پاس کھانا کھا لیا کرو، ایک بچہ اگر زیادہ کھا لے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارے
ہمارے پاس کھانا کھا لو۔ وہ بچہ روز آتا، کھانا کھاتا، اور 15-20 دن کی روزانہ کی ملاقات کی وجہ سے پھر جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں مجھے اس بچے سے محبت ہو گئی۔ میں نے کہا بچے ایک کام کرو، یہاں تو تمہارا کوئی فیوچر مجھے نظر نہیں آتا، تم ہمارے ملک چلو ہندوستان، ہم تمہیں پڑھائیں گے بھی اور تمہیں قابل بھی بنائیں گے اور تمہیں تیار کریں گے، اس کے بعد ہم تمہیں پھر تمہارے شہر مدینہ پاک بھیج دیں گے، آ جاؤ۔ تو اس نے کہا امی سے اجازت لینی پڑے گی، جا کر لے لو اجازت، ہمارا قافلہ 3 دن کے بعد جانے والا ہے، آ جانا۔ تو وہ بچے نے واقعی پورا سامان تیار کر لیا، ایک چھوٹی سی تھیلی لے کر وہ بچہ آ گیا۔ قافلہ نکلنے لگا، جب قافلہ نکلنے لگا، جب سب لوگ جانے لگے تو پھر جماعت علی شاہ صاحب سے اس بچے نے پوچھا وہاں کھانا کھانے کو ملے گا؟ انہوں نے کہا دن میں 3 مرتبہ بہترین کھانا کھانے کو ملے گا۔ اچھا وہاں کی فضا کیسی ہے؟ ہمارے پاس درخت بہت ہیں، ہوا بہت ٹھنڈی ہے، تم آؤ گے تو بہت انجوائے کرو گے، اور کیا کیا ملے گا؟ یہ ملے گا، یہ ملے گا، ساری چیزیں حضرت نے بیان فرمائی۔ وہ بچہ ہاتھ تھام کر چلتے چلتے پلٹ کر گنبد خضرا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا حضرت یہ مجھے بتائیں کیا آپ کے شہر، آپ کے وطن ہندوستان میں یہ گنبد خضرا بھی ملے گا؟ تو حضرت نے فرمایا یہ گنبد تو کہیں نہیں ملتا، یہ تو صرف مدینے میں ملا کرتا ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں ملتا۔ اس بچے نے کہا آپ کو آپ کا وطن مبارک، میں بھوک برداشت کر سکتا ہوں مگر گنبد خضرا کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گنبد اقدس اگر نگاہوں کے سامنے نہ ہو میں جی نہیں سکتا، میں زندہ ہوں تو اس گنبد کے سہارے زندہ ہوں۔ تو عزیزان گرامی قدر گنبد خضرا آپ کو دور سے آنے لگے گا، نظر آنے لگے گا، میں آپ کو بول نہیں سکتا کہ اس گنبد میں ہے کیا۔ آپ یہ تاج محل کی گنبد دیکھتے ہیں، ایسی کروڑوں گنبدیں سرکار کی گنبد خضرا پر نچھاور کر دی جا سکتی ہیں۔ ایسا خوبصورت وہ گنبد ہے، ایسا سہانا وہ روضہ ہے کہ آپ گھنٹوں دیکھیں، ایک کعبہ دیکھیں تو کبھی جی نہیں بھرتا۔ کعبے کی بھی خصوصیت یہی ہے، آپ بیٹھ جائیں، آج کل موقع نہیں مل رہا ہے، ہم پہلے جاتے تھے تو باضابطہ کعبۃ اللہ کی سیڑھیوں کے پاس کہیں بھی بیٹھ جانے کا موقع ملتا تھا، آج کل بہت ٹائٹ ہو گیا ہے مطاف، پچھلے زمانوں میں اتنے لوگ نہیں ہوتے تھے۔ اب آپ کعبہ گھنٹوں دیکھیں، آپ پورا دن کعبہ دیکھیں، کبھی آپ کعبے کو دیکھنے سے بور نہیں ہوں گے۔ آپ پڑھتے جائیں اللہ کی تسبیح، دیکھتے جائیں، کعبہ جتنا دیکھیں گے اتنا مزہ آئے گا۔ یہ کعبۃ اللہ کی خصوصیت ہے۔ دوسری یہ خصوصیت گنبد خضرا کی ہے کہ آپ گھنٹوں دیکھیں، آپ تھک سکتے ہیں مگر مزہ کبھی ختم نہیں ہوا کرتا۔ عزیزان گرامی قدر کیفیتیں کبھی ختم نہیں ہوا کرتی۔ یہ ہے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گنبد خضرا، بہت خوبصورت ہرا گنبد سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، پورا وائٹ صحن، بیچ میں ہرا گنبد سرکار کا، اتنا خوبصورت۔ اور اگر کسی کی پہلی حاضری ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ جب پہلی مرتبہ سرکار کا گنبد دیکھیں گے تو پھر آپ کو یقین نہیں آئے گا کیا میں واقعی اس گنبد کے سامنے آ کر کھڑا ہوں جس گنبد کے دیکھنے کی تمنا میں میری زندگی گزر گئی۔ آپ کو نہ کچھ بولنا یاد آئے گا، نہ کچھ عرض کرنا یاد آئے گا، بس آپ کے لب پر درود ہوگا اور آپ ٹک ٹکی باندھتے دیکھتے چلے جائیں گے۔ یہ وہی گنبد ہے جس کو میں نے فونس میں دیکھا، نعتوں میں دیکھا، اور بار بار اس کی تصویریں میں نے کتابوں میں دیکھی، مگر جب آپ ریئلی اس گنبد کو دیکھتے ہیں تو آپ بولتے ہیں کتابوں میں دیکھنا اور ہے، نگاہوں سے دیکھنا اور ہے۔ عزیزان گرامی قدر ہند میں بیٹھ کر دیکھنا اور ہے، مدینے آ کر دیکھنا اور ہے۔ بہرحال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو گنبد ہے وہ دیکھنے لائق ہے، وہ دل کے سکون کی اور دل کی راحت کی کس کی سب سے بڑی جائے گاہ ہے، پناہ گاہ ہے۔ اس سے زیادہ سکون دنیا میں کہیں نصیب نہیں ہوتا۔ آپ کو میں نہیں بول رہا مدینے جائیں، پلٹ کر آئیں، آپ خود بولیں گے مدینے جانے کے بعد نہ کوئی دوست یاد آتا ہے، سلام اخلاقی طور پر ہم یاد کر کے سلام عرض کریں، ہمارے اخلاق ہیں۔ عزیزان گرامی قدر ورنہ حقیقت کیا ہے، مدینے جانے کے بعد نہ امی یاد آتی ہیں، نہ بابا یاد آتا ہے، نہ بیوی یاد آتی ہے، نہ بچے یاد آتے ہیں، نہ بھائی یاد آتے ہیں، نہ بہن یاد آتی، کوئی یاد نہیں آتا۔ آپ وہاں جاتے ہیں تو بس ایک ذات یاد آتی ہے، اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب وہ مدینے میں چلتے ہوں گے تو کیسا نور ہوگا، جب وہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہوتے ہیں تو کیسی کیفیتیں صحابہ کی ہوتی ہوں گی، جب وہ نماز پڑھاتے ہوں گے اس مسجد میں تو لوگوں کے دلوں کا حال کیا ہوتا ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر آپ جب مدینہ منورہ پہنچیں گے تو پھر واقعی پوری کائنات کو آپ بھول جائیں گے، اس قدر وہ خوبصورت سرکار کا گنبد مبارک ہے۔ میں آپ کو سیدھے روضہ رسول کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر مسجد نبوی کو یوں
تو بہت سے دروازے ہیں، 50 دروازے ہیں، مگر ایک دروازہ اس میں سے باب السلام کہلایا جاتا ہے، باب السلام کہتے ہیں اس کو۔ عزیز دوستو، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے مدینہ دیکھ رکھا ہے، پھر بھی میں دوہرا رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے، میرا بھی ایمان تازہ ہو جائے۔ مسجد نبوی کے قدیم دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اس کو باب السلام کہتے ہیں۔ عزیز دوستو، اس دروازے میں سے آپ کو حضور کے روضے کی حاضری کے لیے جانا ہوتا ہے۔ آئیے روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دروازہ ہے، مسجد کا ایک دروازہ ہے، اس دروازے کو باب السلام کہتے ہیں۔ یہاں جب آپ داخل ہو جائیں تو آپ کو جان لینا چاہیے کہ اس پوری کائنات کے سب سے بڑے سخی کے دربار میں، سب سے بڑے نبی کے دربار میں، سب سے زیادہ عظیم ہستی کے دربار میں، اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر جو شخصیت مبارکہ ہے، ان کے دربار میں آپ جانے لگے ہیں۔ یہ دنیا کا واحد دربار ہے جس کا پروٹوکول بندوں نے نہیں بیان فرمایا، جس کا پروٹوکول پروردگار نے بیان فرمایا ہے۔ اگر آپ سورۃ الحجرات اٹھا کر پڑھیں گے تو ان کے دربار میں چلنے کے آداب، ان کے دربار میں بات کرنے کے آداب، ان کی بارگاہ میں آواز اگر دے تو دے کیسے، یہ سب کچھ اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اب یہ کی دربار نبوی میں حاضری ہونے لگی ہے۔ اب اللہ کا اعلان سنیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند ہونے نہ دینا، ولا تجہروا له بالقول، اور بلند آواز سے بات نہیں کرنا، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرماتا ہے اگر آواز بلند ہو گئی میرے حبیب کے دربار میں، ان تحبط اعمالکم، تمہاری زندگی کے سارے اعمال کو اکارت کر دیا جائے گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، زندگی بھر کی عبادتیں، ریاضتیں، تقوی سب ختم ہو جائے گا ایک پل میں، اگر ذرہ برابر میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں تمہاری آواز بلند ہو جائے۔ یہ وہ دربار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 لوگوں کو بلند آواز سے بات کرتے ہوئے دیکھا سرکار کی مسجد میں۔ میں آپ سے عرض کیوں کر رہا ہوں، آج کل یہ پہلو ختم ہو گیا۔ ہمارے جو بزرگ تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، ان کی سانسیں نہیں نکلتی تھیں، اتنی آہستگی سے وہ زندگی گزارا کرتے تھے جب مدینے آتے۔ آج کل سرکار کے صحن میں لوگوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، لوگ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ وہ دربار بہت ادب کا دربار ہے، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، سانسوں کا یہاں لینا بھی بے ادبی ہے، آنکھوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ سانس بھی آہستہ لینا چاہیے، یہ رسول اللہ کا دربار ہے، آنکھ جھپکے تو بھی احساس ہو کہ میں کہاں جانے لگا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، 2 لوگوں نے تھوڑی سی بلند آواز سے گفتگو کی۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو ان کو آواز دے کر بلاتے، مگر حضرت عمر بن خطاب نے آواز نہیں دی، کنکری اٹھائی، پھینکی ان کی طرف۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین نے ہماری طرف کنکری پھینکی ہے، پوچھا کیا، اشارے سے بلایا، جب وہ آگے ان کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد پوچھا تم کہاں کے ہو؟ تو کہنے لگے ہم یہاں کے نہیں ہیں، سفر پر آئے ہیں، حج کے لیے آئے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر تم مدینے کے ہوتے تو میں تم پر پھر حج جاری کرتا اور کوڑے مارتا۔ تمہیں پتہ نہیں کہ کون سا دربار ہے؟ تمہاری آواز بلند کیسے ہو گئی؟ اس دربار میں کسی کی آواز بلند نہیں ہو سکتی، اگر ہو سکتی ہے تو مؤذن کی آواز بلند ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی آواز بلند نہیں ہو سکتی۔ یہ رسول اللہ کا دربار ہے، یہاں اگر آواز بلند ہو جائے تو زندگی بھر کی ساری نیکیاں اکارت ہو جاتی ہیں۔ اور قیامت کے دن بندہ جب جاتا ہے اللہ پاک کے دربار میں حاضری دیتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے تیرے پلے تو کچھ رہا ہی نہیں، اے اللہ میں نے کیا کیا؟ میں نے تجھے اپنے حبیب کے شہر کا مہمان بنایا اور تو نے اس شہر میں رہ کر بے ادبیاں کی، تو پھر تجھے یہاں میرے پاس کیا ملے گا؟ میں بے ادبوں کو کچھ نہیں دیا کرتا، میرے مصطفیٰ کے بادبوں کو انہیں محبتوں سے نوازا کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ بڑا اہم پہلو ہے جس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ آج کل یہ ساری باتیں، پرانی باتیں کہی جا رہی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، وہ پرانا ہی دین ہمارا ہے، ہمارا دین آج نہیں بنا۔ یہ جو آج کل نیا دین آیا ہے، نیا ٹرینڈ آیا، اس سے ہمارا لینا دینا نہیں، ہمارا تعلق اس 1500 سال پرانے دین سے ہے جو مسجد نبوی میں جس کا اعلان کیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، جو بٹھایا گیا، سمجھایا گیا، وہ ادب اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال باب السلام سے آپ داخل ہونے لگیں گے، یہ دنیا کا سب سے زیادہ ادب والا مقام ہے، اس سے زیادہ ادب والا کوئی مقام نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے دربار ہیں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا دربار اولیاء کا جو سمجھا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، حقیقت میں ہے بھی، وہ غوث العظم دستگیر کا دربار ہے۔ آپ تمام لوگ جانتے ہیں ولیوں میں ان سے
سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے. 1400 سال کی تاریخ میں سلطان الاولیاء حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر کو آپ میں نہیں پوری دنیا بولتی ہے. حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر باب السلام پر آئے اور حاضری دینے کی نیت سے کھڑے ہوئے. ارشاد فرماتے ہیں 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے گزرے، غوث اعظم دستگیر آگے نہیں گئے. مریدین نے ہمت کر کے پوچھا سرکار بغداد سے آئے ہیں اور سرکار کے روضے کی حاضری کے لیے آئے ہیں، اندر کیوں نہیں داخل ہو جاتے؟ ارشاد فرمایا وہاں اتنے بڑے سرکار تشریف فرمائے ہیں، مجھے ہمت نہیں ہو رہی کہ میں کیسے حاضر ہو جاؤں. میں اپنے اندر ہمت نہیں پاتا کہ میں سرکار کے روضے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤں، مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد نمازیں ادا کرتے، ذکر کر لیتے، پھر آ کر باب السلام پر کھڑے رہتے. روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت غوث العظم دستگیر باب السلام پر 3 راتیں کھڑے رہے، اندر داخل نہیں ہوئے. 3 راتیں ہاتھ باندھے کھڑے رہے، درود پڑھتے رہے، سلام پڑھتے رہے. آخرکار روضہ رسول سے حکم آیا عبد القادر کب تک انتظار کراؤ گے؟ اب آ جاؤ، اندر داخل ہو جاؤ، بہت ہو گیا ادب، بہت ہو گیا رونا، اب آپ بھی جاؤ، اب بہت ہو گیا، اب میں بلا رہا ہوں، میری اجازت ہے، اب آ جاؤ. تب حضرت پیران پیر غوث العظم دستگیر 3 دن کے قیام کے بعد سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ رسول پر حاضری غوث العظم دستگیر نے دی. صوفیہ کرام ارشاد فرماتے ہیں بہرحال اگر باب السلام جانا ہو، اب میں آپ کو ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ سنا دیتا ہوں. وہ بڑا مسئلہ کیا ہے؟ وہ بہت بڑا مسئلہ یہ سیل فون ہے. عزیزان گرامی قدر آج کل ہو کیا گیا ہے، خیر ہر انسان کو اپنی بیوی سے محبت ہے، امی سے محبت ہے، گھر والوں سے محبت ہے، سرکار کے روضے کی حاضری ہے، ایکسائٹمنٹ ہے، ہم دکھانا چاہتے ہیں سرکار کا روضہ. اٹس اوکے، ایک آدھ مرتبہ اگر ہو جائے تو چلو بھائی. بات آج کل ہو کیا رہا ہے، جب بندہ باب السلام سے اندر داخل ہو جاتا ہے ہر بندے کا سیل فون ہوا میں لہرا رہا ہوتا ہے، خواتین اس پر نظر آ رہی ہوتی ہیں، گھر کی عورتیں اپنے حال میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں. اور آپ کا حال کیا ہوتا ہے؟ آپ بجائے حضور کی طرف توجہ دینے کے آپ کی پوری توجہ گھر والوں کی طرف ہوتی ہے. روضہ دکھانے میں، مسجد دکھانے میں، ریاض الجنہ ہے، یہ ہے. بھائی آپ سب ڈسکرپشن کرواتے رہیں گے تو آپ اپنی بخشش کب کروائیں گے؟ آپ جس دربار میں جانے لگے ہیں یہ زندگی کا سنہری چانس ہے، مدینے جانا. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہمارے حیدرآباد کے جو بادشاہ گزرے عثمان علی پاشا، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، پہلی مرتبہ حرمین میں انہوں نے لائٹ لگائی، حرمین کو انہوں نے منور فرمایا. زندگی بھر تمنا کرتے رہے میں مدینے جاؤں گا، مگر کبھی ان کو مدینہ جانا میسر نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیا پیسے کی کمی تھی؟ پوری دنیا کے ریچسٹ آدمی اگر کوئی اس زمانے میں تھے تو ہمارے بادشاہ تھے، مگر وہ مدینے جا نہیں سکے. کیوں نہیں جا سکے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی جانا چاہتے، کوئی نہ کوئی میٹنگ آ جاتی، کوئی نہ کوئی کام آ جاتا، کوئی نہ کوئی وفد آ جاتا اور قافلہ چلا جاتا، وہ رہ جاتے، وہ مدینے نہیں جا سکے. پتہ کیا چل رہا ہے؟ مدینے دولت سے بندہ نہیں جاتا، حضور کی دعوت سے جایا کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ملتی ہے تو پھر بندہ مدینے جاتا ہے. اور ایسے ایسے لوگ بھی مدینے چلے جاتے ہیں جن کے پاس کوئی نہ کوئی اماؤنٹ ہوتا ہے، نہ کوئی پیسے ہوتے ہیں. اب میں یہاں محفل میں تشریف فرما کچھ حضرات ہیں، ان کی حاضریوں کے اگر قصے میں آپ کو سناؤں تو پھر بڑے مزیدار قصے ہیں کہ کیسے حضور نے ان کو بلایا اور کیسے وہ مدینے پہنچ گئے. تو عزیز دوستو، پیسے سے آپ نہیں جا سکتے. تو بنیادی بات، آپ جب حضور کے روضے پر حاضر ہونے لگے تو اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ اس روضے سے بڑی دنیا میں کسی اور روضے کی حاضری نہیں ہے. بڑے بڑے روضے والے اس روضے کے سامنے آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں، ان کی آنکھیں ٹپ ٹپاتی نہیں ہیں. عزیزان گرامی قدر سانسیں ان کی رکنے لگتی ہیں. بہرحال باب السلام پر جائیں، سیل فون کے بجائے اپنی زندگی پر توجہ دیں، پچھلے گناہوں پر توجہ دیں، حضور کی بارگاہ میں التجا کریں سرکار اگر آپ نہیں بخشائیں گے تو میں بخشوانے والا نہیں ہوں، اگر آپ شفاعت نہیں کروائیں گے تو پھر میری شفاعت کرنے والا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، اگر آپ ہاتھ نہیں تھامیں گے تو میں تو مر جاؤں گا، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، آپ کی نسبت کے علاوہ میری کوئی پہچان نہیں ہے، آپ کرم فرما دے تو میں بخشا جاؤں، آپ کرم فرما دے تو میری زندگی سنورے، اگر آپ توجہ فرما دیں تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک نگاہ حضور کی کافی ہے، اس ایک نگاہ کے لیے اب آپ کو جب جانا ہے تو پھر اس نیت کے ساتھ جانا ہے کہ بس ایک مرتبہ سرکار میری جانب دیکھ لیں، مجھے دیکھ کر مسکرا دیں، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مدینے کے 8 دن کے قیام میں وہ ایک مرتبہ کی حضور کی مسکراہٹ اگر نصیب ہو جائے تو پھر آپ کو سب کچھ نصیب ہو گیا۔ اس کے لیے شرط کیا ہے؟ نظریں جھکی ہوں، ہاتھ بندھے ہوں، دل دھڑک رہا ہو، ادب ہو، سوز ہو، تڑپ ہو۔ عزیز دوست
دوستو कैफियतें हों, ये जब नसीब हो जाएगा तो फिर आपको सब कुछ नसीब हो गया। इधर उधर आप देखते रहे हैं मस्जिद नबवी, आप वहाँ जाकर क्या देखेंगे, दुनिया भर के वीडियोज़ रोज़ा रसूल के हवाले से अवेलेबल हैं, बना कैसा, तरक्की कैसे हुई, तामीरात क्या क्या, बहुत कुछ आप यहाँ बैठकर भी देख सकते हैं। वहाँ जाकर दरो दीवार में गुम होने के बजाय क़ल्ब को हुजूर के रोज़े की तरफ लगा लेना चाहिए। अदब के साथ हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के दरबार में हाज़िरी दें। आप ये बात ज़हन नशीन रखें कि आवाज़ बुलंद न हो, वो अगर धक्का मारें धक्का खा लें। आप कुछ भी नहीं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, शहर हैदराबाद का होंगे भाई आप, वहाँ जाने के बाद कोई बड़ा नहीं है, बड़े से बड़ा भी वहाँ जाकर छोटा हो जाया करता है। वो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का दरबार है, मैं बहुत बड़ा आलिम हूँ, मेरी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होगी, यहाँ लोग धक्के मारेंगे आपको, वहाँ धक्के खाना ही इज़्ज़त है। वहाँ जो धक्के खाता है उसको अल्लाह इज़्ज़तों से सरफराज फरमाया करता है। ये रसूलुल्लाह का दरबार है, आप क्यों यह सोच कर हाजिर हो गए कि मैं हूँ, मेरी शख्सियत है। वहाँ जाने के बाद किसी की कोई शख्सियत नहीं है, वहाँ जाएँ तो धक्के खाएँ, लोग धक्के मारेंगे। कोशिश करें कि अदब के साथ पीठ होने ना पाए हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार को, अदब के साथ हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ करें। उसके सेगे किताबों में मिल जाते हैं, हो सकता है तो याद कर लें, पढ़ सकते हैं तो आयत मुबारका ज़रूर पढ़ें। वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज़ करते ही हुजूर के पहलू में दो यार आराम फरमा रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मदीना ईमान का मरकज़ है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ईमान समेट कर ऐसे आ जाएगा जिस तरह सांप अपने बिल में दाखिल हो जाता है। कहाँ सिमट कर आ जाएगा? हुजूर ने फरमाया पूरी दुनिया का ईमान मदीने में सिमट कर आ जाएगा। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि ईमान मदीने की तरफ आ जाएगा। क्या पूरे मुसलमान मदीने चले जाएंगे? मुसलमान मदीने नहीं जाएंगे, मगर जो मुसलमान होंगे उनका दिल मदीने से जुड़ जाएगा। ये उसकी अलामत है कि मदीने की तरफ दिल खिंचने लग जाएंगे। ये है क़यामत की अलामतों में से कि जिनका दिल मदीने की तरफ जाए उन्हीं के दिल में ईमान होगा। मदीना दिल में नहीं है तो ईमान भी दिल में नहीं है। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, हुजूर के रोज़े मुबारक की हाज़िरी के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी सआदत बिल्कुल पहलू में दो यार आराम फरमा रहे हैं। एक को सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, दूसरे को उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं। हुजूर के बहुत प्यारे यार, ज़िंदगी भर जो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रहे, ये दोनों हस्तियाँ वहाँ आराम फरमा रही हैं। इन दोनों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करने के बाद अदब के साथ बाप बकी से आप बाहर तशरीफ़ ला लें। अब कितनी मरतबा सलाम अर्ज़ करना है एक दिन में, ये बहुत से लोग पूछ लिया करते हैं। क्या दिन में 10 मरतबा जाना चाहिए या दिन में 1 मरतबा जाना चाहिए? इसके बारे में कोई वजाहत मिलती है? कोई वजाहत अहादीस में नहीं मिलती कि कितनी मरतबा जाएँ। ये इंसान की अपनी कैफियत पर मुनहसर है। बाद लोगों का कहना यह है, पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कहा था, ये भी क्या कम है, शर्म इस्यां से नहीं सामने आया जाता, ये भी क्या कम है, तेरे शहर में आए हुए हैं। वो फरमाते हैं कि कई कई दिन गुजर जाते हैं उनके कि वो सरकार के जाली के सामने नहीं जाते। लोग उनसे कहते हैं कि हज़रत आए हैं मदीने और सरकार की जाली पर 1 मरतबा गए रोज़े पर, फिर पलट कर आप नहीं जाते, क्यों नहीं जाते? इरशाद फरमाते शर्म इस्यां से नहीं सामने जाया जाता। फरमाते मैं अपना चेहरा लेकर कहाँ बार बार हुजूर को सामने खड़ा हो जाऊँ। जब मुझे अपने गुनाह याद आते हैं तो हिम्मत नहीं होती बार बार उनके रोज़े पर जाकर खड़े हो जाने की। हुजूर आपके शहर में हम आ गए, इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है? तो कितनी मरतबा जाएं इसका कोई तयन नहीं है। अहले मदीना का मामूल क्या है? अहले मदीना महीने में 1 आध मरतबा हाज़िरी हुजूर की जालियों पर देते हैं, रोज़ाना हाज़िरी नहीं देते। वजह यही है कि उनकी हिम्मत नहीं होती सरकार पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक में बार बार जाकर खड़े हो जाने की। अब तरीक़ा क्या, हम क्या करें? तो बेहतर यह है कि दिन में 1 आध मरतबा ज़रूर मामूल बनाएं, मगर बार बार पलट कर आप जाएं, बग़ैर कैफियतों के जाएं और एक एक्टिविटी के तौर पर उसको करें। ये कोई एक्टिविटी नहीं है, ये दिल की कैफियत के साथ हाज़िरी देने का दरबार है। ये टाइम पास की जगह नहीं है कि आप चक्कर लगाते फिरते रहें। ये एक ऐसा मकाम है, जब भी जाएं पूरे शऊर के साथ, पूरे एहसास के साथ जाएं और पूरे एहतराम के साथ हाज़िरी लगाएं। दिन में 1 आध मरतबा हाज़िरी लगा लें तो ठीक है, बार बार चक्कर लगाने के बजाय 1 मरतबा लगाएं, मगर पूरे अदब के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरी कैफियत के साथ। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, ये सरकार पाक अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारका की हाज़िरी हो गई आपकी। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। मदीना मुनव्वरा का लुब्बे लुबाब
یہی حاضری ہے، اس سے بڑی دولت مدینہ منورہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں ہم کیسے ٹائم اسپینڈ کریں، مدینہ میں کیا کریں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہ طواف ہے نہ سعی ہے، اب کیا کریں ہم؟ تو عزیز دوستو، مدینہ منورہ کے قیام کو بہتر بنانے کا زبردست طریقہ یہ ہے کہ نمازوں کا ارادہ کر لیں۔ نمازیں یہاں چھوٹی ہیں وہاں نہیں چھوٹیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ میں سوتے ہیں تو پھر گھوڑے پورا استبل بیچ کر سو جایا کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، جم کے سوتے ہیں، سونے کا کوئی پرابلم نہیں، آپ سوئیں 6 گھنٹے 8 گھنٹے سوئیں، نو پرابلم، مگر پورا ٹائم سوتے ہوئے اسپینڈ کرنا ٹھیک نہیں ہے، چونکہ بار بار مدینہ کی حاضری نصیب نہیں ہوتی۔ نہیں، بہت مزے کی نیند آتی، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مدینہ کی نیند میں جو مزہ، یقینی طور پر مزہ تو بہت آتا ہے مدینہ کی نیند میں، چونکہ پرسکون وہ فضا ہے، تو ایسی نیند آتی ہے کہ دنیا میں ویسی نیند کہیں نہیں آتی۔ پردے اوپر سے وہ ہوٹل کے پردے، ڈارک پردے چھوڑ دیے جاتے ہیں، اے سی آن کر دیا جاتا ہے، تو دن کب ہے رات کب ہے کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، بس گھوڑے بیچ کر لوگ سو رہے ہوتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مدینہ منورہ کی حاضری کو یوٹیلائز کرنا چاہیے۔ بہترین طریقہ کیا ہے؟ 5 نمازوں کا اہتمام کرنا مسجد نبوی شریف میں، اس سے آپ کی حاضری بہترین بنے گی۔ دوسرا، پکا ارادہ کر لیں کہ ایک آدھ قرآن کم سے کم سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نظر کر کے لوٹوں گا۔ یہ بہت خوبصورت ارادہ ہے۔ سرکار کو آپ کوئی تحفہ دیں، قرآن سے بہتر حضور کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ارادہ کر لیں کہ 8 دن کا قیام ہے، اگر روزانہ 5 پاروں کا اگر آپ ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں، ہر نماز کے ساتھ میں ایک آدھ پارہ پڑھ لوں گا، تو اس طرح انشاءاللہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، اور ایک آدھ قرآن انشاءاللہ ختم کر کے آخری حاضری کے موقع پر جب آپ حضور کے دربار میں جائیں تو عرض کر سکیں گے یا رسول اللہ، آپ کا گناہ گار امتی جس بھی حیثیت سے ہو سکا، جتنی کوشش اس نے کی، اس نے ایک قرآن ختم کیا ہے، آپ کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں حضور کتنا خوش ہوں گے جب آپ قرآن کا تحفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ یہ بہت اچھا کام، ایک ہے نمازوں کی پابندی سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں جانے کے بعد، دوسرا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مبارک میں کم سے کم ایک قرآن پاک ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر قرآن پاک پڑھنا آتا ہو تو، پڑھنا نہیں آتا ہو تو کیا کریں؟ اب ارادہ کر لیں کہ میں اب حج کو جا کر جب لوٹوں گا تو امام صاحب کو پکڑوں گا، حافظ صاحب کو پکڑوں گا، ان کی خدمت میں حاضری لگاؤں گا۔ اب میں حاجی بن کر بھی قرآن نہیں پڑھ سکوں تو پھر زندگی بیکار ہے۔ یہ اب آپ ذہن نشین کر لیں۔ اگر خدا نخواستہ پڑھنا نہیں آتا، بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کھلا پڑھنا نہیں آتا، میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن پڑھنا اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا مشکل ہم نے اس کو بنا لیا ہے۔ بہت آسان، ہمیں کاروبار کرنا آتا ہے، نوٹ گننا آتا ہے، پیسے رکھنا آتا ہے، سب کچھ ہمیں آتا ہے، کون سے اکاؤنٹ میں کتنا رکھنا ہے، کون سی بینک میں کیسے مینٹین کرنا ہے، ٹیکس کیسے بچانا ہے، سب کچھ ہم کو آتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ آج کل آن لائن بھی ہمارا بھی کورس چل رہا ہے، اس میں بھی جوائن کر لے سکتے ہیں، کوئی تشہیر نہیں کر رہا آپ سے، میں نے عرض کر دیا اگر آپ جوائن کرنا چاہیں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پھپھیرے بھائی پڑھا رہے ہیں، ان کے شاگرد بن جائیں، قرآن پڑھیں، ابھی سے شروع کر دیں سفر قرآن پڑھنے کا، آن لائن گھر بیٹھے پڑھ سکتے ہیں۔ ہو گئی بات، دوسرا کام قرآن پڑھنا۔ تیسرا کام سب سے امپورٹنٹ کام ہے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر مبارک میں، وہ ہے کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ درود پاک پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ پھر آپ کو قرآن پڑھنا آنا چاہیے، عربی پڑھنی آنی چاہیے۔ اگر آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے تو دی بیسٹ کام ہے کہ آپ دلائل الخیرات خرید لیں، دنیا کی بہترین کتاب، درود پر اس سے بہترین کتاب نہ آج تک لکھی گئی، نہ شاید لکھی جائے گی۔ ہزاروں کتابیں درود پر لکھی جا رہی ہیں، مگر دلائل الخیرات کا کوئی جواب نہیں ہے۔ 8 حزب ہیں اس میں، 8 چیپٹر ہیں اس میں۔ مدینہ کے قیام میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ہر روز ایک مکمل دلائل الخیرات ختم کر لیا کرتے ہیں۔ دلائل الخیرات اگر بندہ واقعی پڑھ لے تو روزانہ 5-7 ہزار مرتبہ حضور کی خدمت میں درودوں کا نذرانہ ہو سکتا ہے۔ یہ تیسرا بڑا اہم کام ہے۔ اب چوتھا کام سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں کرنے کا، پھر میں ڈونٹس کی طرف آؤں، 5 منٹ میں بات ختم کرتے ہیں۔ یہ ڈوز ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جو کرنا چاہیے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ سرکار کے روضے کی حاضری دینا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ قرآن شریف کی پابندی کرنا ہے۔ 5 پارے کم سے کم، زیادہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، 10 پارے بھی پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم، کم سے کم 5 پاروں کو اپنے ٹارگٹ میں ضرور رکھیں۔ چوتھا کام ہے دلائل الخیرات شریف کی تلاوت کرنا، اگر پڑھنا آتا ہے تو۔ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے دلائل الخیرات تو اپنے ساتھ تسبیح ضرور رکھیں، کم سے کم مدینے کے قیام میں 2000 درود کا ٹارگٹ بنائیں۔ اگر ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو اس کو بانٹیں، 500-500 300 کر کے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، مسجد نبوی میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایسا ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں، انہوں کیا کر رہے ہیں، انہوں کیا کر رہے ہیں، ان کا کیا ہے، آپ کہاں سے آئیے ذرا میرے بازو بیٹھیے، پورا تعارف ہوتا ہے، پورے خاندان کے رشتے کھنگالے جاتے ہیں، آپ کا کاروبار کیا ہے، وہ کاروبار میں کیسا ہے، پروفٹ کیسا ہے۔ عزیزوں سے اتنی باتیں، اور مسجد
مسجد نبوی میں ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ سارے کام تو یہاں بھی کیے جا سکتے ہیں، وہاں جا کر کرنے کے یہ کام نہیں ہے۔ عزیز دوستو، وہاں جا کر بات کرنے کے بجائے درود میں ٹائم لگانا زیادہ بہتر ہے۔ یہ 4 بڑے اہم کام ہیں۔ اس کے علاوہ زیارتیں، میں اور زیارتوں پر کچھ نہیں عرض کر سکتا۔ آپ بقی شریف کی زیارت آپ ذہن نشین رکھیں کہ دنیا میں اس سے زیادہ شان والا کوئی قبرستان نہیں ہے جس شان والا قبرستان بقیع الغرقد ہے۔ عزیز دوستو، اس قبرستان میں 10,000 صحابہ اور پھر حضور کا پورا گھرانہ آرام فرما ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن، امام زین العابدین، امام باقر۔ ادھر اندر آپ داخل ہو جائیں تو حضور پاک کی زوجہ مبارکہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سلمہ، حضور کی 9 زوجات وہاں تشریف فرما ہے۔ آگے جائیں تو سرکار کے عزیز دوست، بہترین صحابی، ذوالنورین، 2 نور والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف فرمائے ہیں۔ جلیل القدر صحابہ ہیں، حضور کی ازواج ہیں، حضور کی بنات ہیں، حضور کا پورا خاندان ہے۔ بقی شریف کی حاضری فجر کے بعد کھلتا ہے اور عصر کے بعد قبرستان کھلتا ہے۔ دن میں 1 آدھ مرتبہ اگر اللہ موقع ملے حاضری دینے کی کوشش کیجیے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ آج کل نہ ٹھہرنے کا موقع وہ دیتے ہیں، نہ دعا کا موقع وہ دیتے ہیں، صرف بھگا رہے ہوتے ہیں، صرف بھاگنا ہوتا ہے، بھاگتے بھاگتے ہی سلام عرض کر کے آ سکتے ہیں۔ بقی شریف کی حاضری ہے، احد شریف کی حاضری ہے۔ یہ احد کیا ہے؟ احد ایک پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ کے بارے میں حضور نے فرمایا جبل یحبنا ونحبہ، حضور نے فرمایا یہ پہاڑ ایسا ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ یہ حضور کا پہاڑ، حضور نے اس سے محبت کی۔ اس کے دامن میں حضور کے محبوب چچا آرام فرمائے ہیں، ان کا نام ہے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے روزے کی حاضری 4 شنبے کو حضور دیا کرتے تھے۔ جب بھی موقع میسر آئے حضرت امیر حمزہ کے دربار کی حاضری بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ امپورٹنٹ کام ہے قباء شریف کی حاضری۔ قباء جا کر جو کوئی بندہ وضو کے ساتھ قباء پہنچے 2 رکعت ادا کر لے، حضور نے فرمایا اللہ رب العزت مدینے میں بیٹھے اس کو مکمل عمرے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ قباء شریف کی حاضری، اللہ پاک نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، یہ وہ مسجد ہے جس کو تقوی کی بنیاد پر بنایا گیا، مسجد قباء۔ اس کی حاضری بھی آپ مدینہ منورہ میں دے سکتے ہیں۔ مسجد قبلتین کی بھی حاضری، مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں صرف پھرتے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ سرکار کی مسجد میں زیادہ سے زیادہ ٹائم گزارا جائے۔ یہ ہو گئی باتیں حاضری کی۔ کرنے کے کام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ 5 منٹ میں جو کام نہیں کرنے کے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ مدینے میں جو کام نہیں کرنا ہے، پہلا کام جو نہیں کرنا ہے وہ صحن میں زیادہ نہیں بیٹھنا ہے۔ کیوں نہیں بیٹھنا ہے؟ سرکار کا گنبد ہے، صحن میں بیٹھنے کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہزاروں خواتین کا گزر ہو رہا ہوتا ہے اور اس سے بد نظری کے امکانات ہوتے ہیں۔ یہ مردوں کے لیے بالخصوص جوان اگر آپ ہیں بہتر نہیں ہے، چونکہ پوری دنیا کی عورتیں وہاں پہنچتی ہیں، سرکار کی امتیاں ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ کون ہمیں کن نظروں سے دیکھ رہا ہے، مگر آپ سرکار کے صحن میں بیٹھ کر خدا نخواستہ بد نظری آپ کی جانب سے ہوتی ہے تو بہت بڑا سنگین گناہ بن جائے گا۔ مدینے میں چھوٹا گناہ بھی بڑا بن جاتا ہے، چونکہ سرکار ایک گناہ ہے آپ نے بد نظری کی، دوسرا گناہ ہے سرکار کی گنبد کے سامنے آپ نے بد نظری کی، تو یہ ڈبل گناہ ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ بجائے صحن میں بیٹھنے کے آپ جا کر سرکار کی مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ وہاں کوئی خاتون نہیں ہوتی اور کوئی آپ کو ہٹاتا اٹھاتا نہیں ہے، بس جب خواتین کا وقت آتا ہے آپ کو تھوڑا بازو کر دیا جاتا ہے، بازو ہٹ کر بیٹھ جائیں۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ کرتے کیا ہیں، ہمیں گنبد دیکھنا ہے اس نیت کے ساتھ جا کر گھنٹوں باہر بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بد نظری کے امکانات ہیں۔ آپ بہت متقی ہیں، اٹس اوکے، مگر کنٹرول نہیں ہوتا بہت سے نوجوانوں کو، تو بہتر یہ ہے کہ وہاں ایسی جگہ بیٹھے ہی نہیں جہاں آپ کا تقویٰ متاثر ہونے والا ہو، تو نہیں بیٹھیں، گریز کریں۔ سرکار علیہ الصلوۃ یہ پہلا کام ہے، صحن میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دوسرا کام میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، سیل فون پر گھنٹوں لگے رہنا۔ آپ برا نہ مانیں مگر دوستوں سے بات یہاں بھی ہو سکتی ہے، وہاں جا کر گھنٹوں سیل فون پر آئے منہ پر لوگ لگے رہتے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ کھایا ہے، یہ نہیں کھایا۔ عزیزان گرامی قدر، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا، اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے۔ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کیجیے۔ آپ اگر بات کرنا بھی ہے، امی انتظار کر رہی ہیں، انتظار ہے ان کو، بابا انتظار کر رہے ہیں، ان سے بات کر لیجیے، بیوی انتظار کر رہی ہیں، ان سے بات کر لیجیے۔ پورے دن میں آپ کا اسکرین ٹائم میں نہیں سمجھتا کہ آدھے گھنٹے سے بڑھ کر ہونا چاہیے، مگر وہاں آپ جا کر دیکھیں گے تو یہاں سے زیادہ وہاں بڑھ جاتا ہے اسکرین ٹائم۔ گھنٹوں لوگ سیل فون پر لگا دیتے ہیں، دور دور کے دوستوں کو۔ بھائی یہ ٹائم بہت قیمتی ہے، اس کو اس طرح برباد نہ کریں۔ صحن میں نہیں بیٹھیں، پہلا کام۔ دوسرا، سیل فون کا استعمال تھوڑا سا کم کریں۔ تیسرا بڑا پرابلم مدینے کا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، مدینے کا پرابلم نہیں، مدینے جانے والوں کا ایک بڑا پرابلم۔ وہ کیا ہے؟ مدینہ پاک جانے کے بعد مکے میں شاپنگ کم کرتے ہیں، بزی رہتے ہیں مکہ معظمہ میں، تو مدینہ منورہ کو لوگوں نے شاپنگ کا شہر بنایا ہوا ہے، گھنٹوں لگا دیتے ہیں۔ آپ کو کھجور خریدنا ہے، آزو بازو کہیں بھی مل سکتی ہے، آپ کے ہوٹل کا نہیں کرتے، وہ مارکیٹ جاتے ہیں، وہ کھجوروں کے
کے دام چکاتے ہیں، آپ گھنٹوں لگا دیتے ہیں، ان کو کھجور دلاتے ہیں، میں وہاں سے خریدا تمہارے کو 20 ریال میں ملا، میرے کو 15 میں مل گیا، بھائی 5 ریال جانے دو بھاڑ میں، وہ 5 ریال کے لیے آپ مدینے کی حاضری کو کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے مدینے میں جانے کے بعد۔ بعض لوگوں کی تو آخری 3-4 دن 5 دن خالی کھجوروں کے پیچھے، سامانوں کے پیچھے اسی میں لگے رہتے ہیں لوگ۔ یہ کرنے کا کام نہیں ہے۔ شاپنگ یہاں ہو سکتی ہے۔ آج کل کیا نہیں مل رہا ہے حیدرآباد میں؟ آپ کسی چھوٹے قصبے میں نہیں رہتے، آپ حیدرآباد میں رہتے ہیں، آپ دنیا کا کوئی کھجور کھانا چاہیں حیدرآباد میں اویلیبل ہے، خریدے کھا لیں آپ۔ وہاں جانے کے بعد کھجوروں کے پیچھے ان کو پکڑنا، ان کو پکڑنا، لوگوں کے تعلقات نبھانا، بنانا کھجوروں کی خاطر، پوری توجہ کھجوروں پر ہے، ادھر سرکار کا گنبد ہے اور آپ کھجوروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے جو ہمارے پاس چل رہا ہے۔ بعض لوگ کرتے کیا ہیں، پورے قافلے کی شاپنگ ان کے ذمہ ہوتی ہے، فلاں جگہ یہ ملتا ہے میں آپ کو لے کر جاتا ہوں، یعنی ان کو دلچسپی اصل ہوتی نہیں، ان کا پرابلم یہ نہیں ہوتا کہ ان کو شاپنگ کا شوق ہے، اصل ان کا دل حضور کے روضے میں لگتا نہیں ہے، تو ادھر ادھر گھومتے ہوئے بہت سا ٹائم شاپنگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اب خواتین ہیں، سونا خریدنا چاہتی ہیں، اچھا سونا ملتا ہے، اٹس اوکے، ایک آدھ راؤنڈ لگا لے شوہر، اب کیا کریں، ایک تقاضا ہے، خرید لیں، اٹس اوکے، مگر پورا ٹائم، پورا فوکس کھجوروں پر اور کپڑوں پر نہیں ہونا چاہیے۔ معذرت کر لیں، اب مجھے ٹائم نہیں ملا، کوئی گناہ نہیں ہے، کیا لانا چاہتے ہیں کھجور زمزم دے دیں، اس سے بڑھ کر نہیں، مگر زیادہ ٹائم شاپنگ پر اسپینڈ مت کریں، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے مدینہ منورہ کے قیام کا۔ بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اگر واقعی آپ ان باتوں کو سمجھ لیں گے تو سونے کا ایک ٹائم بنائیں گے، راتوں میں جاگنے کا ایک ٹائم بنائیں گے، اور اپنے ٹائم کو زیادہ سے زیادہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد میں گزارنے کی آپ کوشش کریں گے۔ آخری اور سب سے اہم بات، یہ مدینہ منورہ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ حج سے ریلیٹڈ ہے۔ وہ کیا ہے؟ غصے کا آ جانا۔ ہمارے پاس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا قیام کہاں ہوا۔ آج کل عمرہ اور حج کیا بن گیا ہے؟ اسٹیٹس سمبل بنا ہوا ہے۔ آپ کا قیام کس ہوٹل میں ہے، میرا قیام کس ہوٹل میں ہے، آپ کے پاس کھانے کو کیا ملتا ہے، میرے پاس کھانے کو کیا ملتا ہے، اونٹ کی مندی آپ نے کھائی کہ نہیں کھائی، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آپ نے البیک آپ نے کہاں کھایا، کتنی مرتبہ کھایا، اس کے نگیٹس کھائے کہ نہیں کھائے، اس کی مچھلی کھائی کہ نہیں کھائی۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی ہوٹل سے سرکار کا گنبد دکھتا ہے کہ نہیں دکھتا، آپ کا کمرہ کیسا ہے، یہ سب بیکار باتیں ہیں۔ کمرہ کیسا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ کیا کھاتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ نے سرکار کی بارگاہ میں کتنا ٹائم گزارا، یہ زیادہ معنی رکھتا ہے۔ آپ کی 5 نمازیں مسجد میں ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی، یہ زیادہ معنی رکھتا ہے۔ آپ نے قرآن کتنی مرتبہ ختم کیا، یہ زیادہ معنی رکھتا ہے۔ آپ نے حضور پر درود کتنی مرتبہ پڑھا، یہ زیادہ معنی رکھتا ہے۔ حضور کے روضے پر آپ حاضر ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے یا نہیں آئے، یہ زیادہ معنی رکھتا ہے۔ کیا آپ تڑپے تھے یا نہیں تڑپے تھے، یہ زیادہ معنی رکھتا ہے۔ کیا مدینے کی جدائی پر آپ کو رونا آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ آپ کھجوروں میں رہے تو پھر کیوں آپ کو رونا آئے گا؟ سرکار کے روضے سے بعض لوگ کہتے ہیں، بہت سے لوگ روتے ہوئے آتے ہیں، مجھے تو رونا نہیں آتا۔ آپ تھے کھجوروں میں تو رونا کہاں سے آئے گا؟ آپ کی پوری توجہ مارکیٹ پر تھی تو آپ کہاں سے روئیں گے؟ آپ کی توجہ اگر حضور کے روضے پر تھی تو پھر مدینے سے لوٹتے ہوئے انسان جس قدر روتا ہے، دنیا کے کسی شہر سے لوٹتے ہوئے انسان اس قدر نہیں روتا۔ مدینے سے لوٹنا آپ یوں سمجھے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جسم سے روح کھینچ لی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، مدینے کی جدائی دنیا کا ایک بہت عظیم کیفیت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ، میں بہت سی باتیں، میں نے بہت سا ٹائم لے لیا۔ حج پر میں جان بوجھ کر نہیں گیا چونکہ حج میرا عنوان نہیں تھا، سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر پاک کی حاضری یہ میرا عنوان تھا۔ اس پر چند گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ دلائل الخیرات خریدنا چاہتے ہیں، اولڈ سٹی میں اویلیبل ہے، وہ بھی نہیں کرنا نہیں چاہتے تو اس کا آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں مولانا ڈاکٹر سید شاہ خلیل اللہ بشیر اویس بخاری صاحب، انہوں نے باضابطہ دلائل الخیرات کا ایک ایپ بنا ہوا ہے، ایپ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، جب چاہے اپنے ساتھ سیل فون میں بھی اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے حضرت افضل صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے زائرین سے بات کرنے کا موقع عنایت فرمایا، تو ملاقاتیں ہوتی رہیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے پاک پروردگار، ہم تمام کو حج مقبول عطا فرما۔ اے اللہ، ایسا مہمان ہمیں بنا کہ اس کے بعد پھر ہم گناہ سے ہمیشہ کے لیے نفرت کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ، تیری بارگاہ کا مقبول بندہ بنا کر ہم کو اپنی بارگاہ سے لوٹا۔ اے اللہ، جتنی رکاوٹیں ہو رہی ہیں مولا، ساری رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ، ہم تمام کو خیریت سے حرمین جانا اور برکت کے ساتھ حرمین سے لوٹنا نصیب فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہم تمام کو مدینہ منورہ کے قیام میں، مکہ معظمہ کے قیام میں اپنی آواز بلند کرنے سے بچا لے، لوگوں سے جھگڑا کرنے سے بچا لے۔ اے اللہ، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔
اے اللہ ہم تمام کو اپنے غصے کو پی جانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو عرفات کا قیام خیر کے ساتھ نصیب فرما، اے اللہ آج کی اس مبارک بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔